اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام میرے معزز بھائی اور دوستو، آج کا موضوع ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خطائیں معاف بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ سے بعض مقامات پر کچھ خطائیں، کچھ لغزشیں ہوئیں۔ بعض مقامات پر بعض صحابہ اکرام سے کچھ خطائیں ہوئیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ ان خطاؤں میں سے بعض خطائیں وہ ہیں جو وحی کے نزول کے وقت ہوئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، اس درمیان ہوئیں۔ اور بعض خطائیں وہ ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ہوئیں۔ دونوں معاف ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت میں نے پڑھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں خطائیں معاف اس لیے ہیں کہ قرآن مجید بار بار ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باوجود بعض اصحاب رسول سے خطائیں ہو جانے کے معاف فرمایا۔ ایک واقعہ جو پیش آیا جنگ تبوک کے موقع پر کہ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ رضی اللہ عنہم، لیکن ان کی معافی کا اعلان اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو اس طرح اگر کسی صحابی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خطا ہوئی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی صحابی سے کوئی خطا ہوئی تو اس صحابی کی وہ خطا، اس خطا کے ساتھ توبہ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ عام مولوی صاحب آج کے دور کا یا پیر صاحب بھی کوئی خطا کر لے تو وہ توبہ کیے بغیر رات کو نہیں سوتا، عام گناہ گار آدمی بھی، تو وہ تو اصحاب رسول تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ تہجد کے لیے جاگ نہ ہوئی، اٹھ نہ سکے۔ صبح کے وقت میں اتنا روئے کہ اگلی رات آ کر شیطان نے جگایا۔ حالانکہ تہجد کی نماز کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو قصوروار سمجھا اور توبہ کی کہ شیطان نے بھی آ کر اگلی رات غلامی دی کہ اٹھو نماز پڑھو۔ تو اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی کسی صحابی سے کوئی خطا ہوئی ہے، یہ امیر معاویہ کی خطا نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے توبہ کی، اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ تو قرآن بھی کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قرآن مجید نے یہ فرما دیا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اعلان ہے، وہ وقتی نہیں ہے، وہ دائمی، ابدی، دہری اور سرمدی ہے۔ جس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کا قادر مطلق ہونا دائمی، ابدی، دہری اور سرمدی ہے۔ جس طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا دائمی، ابدی، دہری اور سرمدی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ آ گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے، تو یہ بھی دائمی، ابدی، دہری اور سرمدی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان دائمی کر رکھے۔ اب کسی صحابی کو کوئی بھی خطا نقصان نہیں دے سکتی، اسے جنت جانے سے روک نہیں سکتی۔ اور صحابہ اکرام کی خطائیں رحمت اس لیے ہیں کہ کسی سے اگر چوری ہو گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ کٹوایا۔ کسی نے اگر یہ کہا اگر کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، زنا ہو گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنگسار کروایا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے۔ تو رحمت اس لیے ہے کہ اگر ان اصحاب رسول سے یہ خطائیں نہ ہوتیں تو عملی طور پر یہ احکام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نافذ نہ کرتے، ہاتھ نہ کاٹتے، سنگسار نہ کرواتے۔ لیکن صحابہ سے یہ خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کروائی گئیں تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عملاً جو سزائیں قرآن میں موجود ہیں وہ نافذ کر کے دنیا والوں کو بتائیں کہ یہ تحدیدی حکم نہیں ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما یا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ یہ تحدیدی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، والد اپنے بچے کے لیے کہتا ہے کہ بچہ اسکول جانا، مدرسہ جانا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا، حالانکہ ٹانگیں توڑتا نہیں باپ، یہ تحدیدی حکم ہوتا ہے۔ ایسا کرو گے تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا کہا جاتا ہے، تحدیداً کہا جاتا ہے، کرتا کوئی نہیں ہے ٹکڑے۔ تو اگر صحابہ سے یہ خطائیں نہ ہوتیں تو یہ تعویل کی جا سکتی تھی، لوگ کرتے کہ بھائی عملاً تھوڑی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ پر احکام نافذ کر کے دکھائے، جاری کر کے دکھائے، سزائیں دیں۔ کسی صحابی کو اگر کسی سے خطا ہوئی اور اس نے اقرار کیا تو اس لیے میرے دوستو یہ صحابہ کی خطائیں ہمارے آپ کے لیے رحمت ہو گئیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اور عمل کرنا آسان ہو گیا کہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوب محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا، پوری امت مسلمہ کا حشر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔